السلام علیکم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. آج یوٹیوب پہ لوگ کس کو سن رہے ہیں؟ طارق ذلیل کتے کو، طارق ذلیل ہجڑے کو، جس کی شکل کتے سے بدتر ہے. جی 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 معاذ اللہ جی. بس اشارے میں کہوں گا حسین کے خادم کی شکل دیکھ لے. بے شک دشمنوں کے رب کا صدقہ کیسا ملتا ہے. سبحان اس کے مقابلے اس کو سنتا ہے جو رنڈیوں کو بلاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقہ واریت کی آگ میں آ کے لوگ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ بھول جاتے ہیں. ممبر رسول میں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، فرقہ واریت کی وجہ سے جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کے بارے میں آج ہمیں بتائیں گے انجینئر محمد مرزا صاحب. آپ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. علی بھائی، اگلا سوال ہے. پچھلے دنوں اہل حدیث خطیب مولانا ناصر مدنی صاحب نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے خود سے اہل حدیث فرقہ کی چھاپ ختم کرنے کا اعلان کیا، تو انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے ان کو ننگی گالیاں دی اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بھی پامال کیا. اس حوالے سے ابھی تک آپ خاموش کیوں ہیں؟ خاموش نہیں ہے جی، ویسے ہم آن کیمرہ نہیں بول رہے تھے، لیکن انفرادی طور پہ میں نے ان کو فون کال کی تھی اور اس حوالے سے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا تھا اور ان کی حوصلہ افزائی کی تھی کہ آپ نے یہ بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ہمیں فرقہ واریت کی لعنت سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کو سپریم ماننا چاہیے، اور اسی طریقے سے قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کی نسبت کو باقی مسلمانوں میں ایک کامن بانڈ کے طور پر پیش کرنا چاہیے. یہ جو کچھ ہوا اور جس قسم کی ننگی گالیاں مختلف علماء نے نکالیں، ان میں سے ایک نے تو بہت ہی سخت گفتگو کی. اس نے تو ان کی ماں کو، ان کے باپ کو عجیب و غریب طریقے سے گالیاں نکالیں جو ایک بازاری لوگ نکالتے ہیں. اب وہ گالیاں تو میں ریپیٹ نہیں کر سکتا جو انہوں نے ممبر رسول پر نکالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کم از کم یہ واقعہ عام مسلمانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء نے اتنی دراڑیں ڈال دی ہیں دین کے منہج کے اعتبار سے کہ کوئی شخص ذرا سا بھی اپنے فرقے سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ابھی ہم سے فارغ ہو گیا. کوئی غلط بات نہیں کی ہے، میں نے ان کا کلپ خود سنا ہے. انہوں نے کہا کہ میں سپریم مانتا ہوں قرآن و سنت کو جو پاکستان کے آئین میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہے. قرآن و سنت کے حوالے سے تو المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت. اور سنت آج کی ڈیٹ میں وہ جو صحیح الاسناد احادیث سے ڈرائیو ہوگی. اور دوسری بات ناصر مدنی صاحب نے کی حفظہ اللہ تعالی کہ آل محمد کو سپریم ماننا بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. یہ تو حاکم میں تھی نا، وہ تو ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کر 6228 تک کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے تقریباً 2.5 مہینے پہلے اپنے آخری حج جو آپ نے کیا، پہلا اور آخری حج تھا، اس سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں آپ نے خطبہ دیا. غدیر خم کی حدیث جو سنی اور شیعہ کے درمیان کامن ہے، وہ آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ہمیں قرآن پہ ترغیب دلاتے رہے اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کی.
تو یہ محمد اور آل محمد کا ذکر موجود ہے الحمدللہ. تو یہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی کہ اس کے اوپر سیخ پا ہوتے ہیں. ہم بھی بات کہہ رہے ہیں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی، شیعہ کی تفریق سے بلند ہو کر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. جو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام اسم مسلم رکھا تھا. یہاں پر اسم کے طور پر ہے، صفت کے طور پر نہیں. تمہارا نام انہوں نے مسلم رکھا تھا. من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے انہوں نے رکھا تھا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا. تو ہم اس پہ فخر محسوس کریں. اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ قرب قیامت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی مسلمانوں کی یہودیوں کے خلاف، اور عیسیٰ ابن مریم کی قیادت میں مسلمان دجال کے خلاف جب قتال کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو بھی زبان دے دے گا اس میدان جنگ میں، اور وہ مسلمان کو مخاطب کر کے کہے گا یا مسلم، ایھا المسلم، اے مسلم، میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے ہیں. وہاں پر تو نہیں ہے کہ وہ کہے گا کہ اے اہل حدیث، اے بریلوی، اے دیوبندی، اے شیعہ. نبی علیہ السلام فرمایا البتہ ایک غرقد کا درخت ہے جو یہودیوں کا درخت ہے، وہ ان کو پناہ دے گا، اس کے اندر وہ چھپیں گے. باقی ہر چیز پکار کر کہے گی. اور اسی درخت کی کاشت اسرائیل میں بہت زیادہ کی گئی ہے، بہت بڑی جھاڑی ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے غرقد کے درخت کے اوپر. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے فضل سے اس وقت یہ تفریق ختم ہو چکی ہوگی. یہ تو مسلم کہلوانے کو گالی سمجھتے ہیں. آپ کسی بھی فرقے کی مسجد میں جا کے وہاں جا کے اپنا تعارف کروائیں نا کہ میں مسلم ہوں، تو کہے گا میں کافر ہوں. لیکن اس کی بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ میں بریلوی ہوں، تو دیوبندیوں کی مسجد بھی ہوئی نا، تو وہ آپ کو برا نہیں کہے گا، وہ کہے گا اچھا ہاں بریلویوں کی تو اتنی یہاں پہ مسجدیں موجود ہیں. یا دیوبندیوں کی مسجد والا کوئی بریلویوں کی مسجد میں چلا جائے اور کہ میں دیوبندی ہوں، تو کہے گا ہاں جی دیوبندیوں کی بھی مسجدیں ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. لیکن اگر کہیں مسلم تو اس سے چڑھیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالی ہماری ویڈیوز کی برکت سے جو تبدیلی آئی ہے، تو یہ امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ فضا تیار ہو رہی ہے کہ اس وقت تو پھر یہ تفریقیں ختم ہو چکی ہوں گی. یہ نہ ہو کہ اس وقت کہیں کہ یہ تو انجینئر صاحب کی کوئی ویڈیو لگی ہوئی ہے جو مسلم مسلم کہہ رہا ہے. کیونکہ یہ تو ہم نے ہی نعرہ بلند کیا نا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس نعرے سے اگر کسی کو چڑھ ہے تو ہم نے ایک نرم سا نعرہ بھی عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یعنی جس خدا کا تعارف کتابیں ہمیں کرواتی ہیں وہ اور ہے، اور جو بابوں نے تعارف کروایا وہ اس خدا کا وہ تعارف نہیں تھا. تو کتابوں کو فالو کیا جائے، اور صرف ان بابوں کو فالو کیا جائے جو کتابوں کو فالو کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں بابوں کو نہیں مانتے. سر ہم بابوں کو مانتے ہیں، لیکن اگر بابے کتابوں کے خلاف ہو جائیں تو ان بابوں کی عزت کیوں کریں؟ بابوں کی عزت کیوں تھی؟ کتابوں کی وجہ سے. اگر وہ کتابوں کے دشمن ہو جائیں اور کہیں کہ کتابیں ڈائریکٹ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے قرآن و سنت، تو ہم تو کہیں گے پھر تو سب سے پہلے تو تمہاری بزرگی فارغ نا، کیونکہ تم نے یہ سب کچھ اویل کیا تھا اسی نسبت سے. اب جب تم اس نسبت سے اعلان برات کر رہے ہو اور اس نسبت کا مذاق اڑا رہے ہو الٹا، تو پھر تو ہم یہی کہیں گے نا کہ تم تو آستین میں چھپے ہوئے سانپ ہو. وہ نقصان جو یہود و نصارہ نے اسلام کو پہنچانا تھا تم پہنچا رہے ہو. تو اس پہ غور کرنا چاہیے. میں تو ناصر مدنی صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں. میں نے ان کو ٹیلی فون پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے بہت جرت والی بات کی ہے کہ کتاب و سنت کو، محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سپریم ماننا چاہیے، اور اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. باقی رہ گیا یہ علماء کی گندی لینگویج، تو ان کے لیے تو میں ایک ہی حدیث بیان کروں گا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، اگر ایک بھی پائی جائے تو وہ منافقت پہ ہے، اور 4 پائی جائیں تو پکا منافق ہے.
नंबर 1, वादा करे तो तोड़ दे। नंबर 2, उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे। नंबर 3, झूठ बोले। और नंबर 4, जब झगड़ा हो तो गाली गलोच के ऊपर उतर आए। तो ये उलमा जो गाली गलोच पे उतरे हुए हैं, हम नहीं कहते ये इत्कादन मुनाफिक हैं, लेकिन अमलन मुनाफिक हैं। इत्कादन ठीक है, मुसलमान है, लेकिन इनका ये अमल मुनाफिकीन वाला है कि ये छोटे से इख्तलाफ के ऊपर, गाली गलोच के ऊपर उतर आते हैं। और आप ये देखें, बजाय समझाने के ना कहते हैं फारग हो गया, और फिर कहते हैं हमने तो यहूद व नसारा को भी दावत पेश करनी है। अपने फारग किए आ रहे हैं और दावत दूसरों को देनी है। होना तो चाहिए ना, अपने लोगों को भी अगर कहीं पे गलती लगी है तो आप उनकी इल्मी इस्लाह करें, बजाय कि आप उनको गालियां निकालें जिस तरीके से ये लोग निकालते हैं। तो ये तो एटीट्यूड बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूं इस वाक़े ने इनका जो मेकअप वाला चेहरा है ना, उसके ऊपर से मेकअप उतार दिया है, और ये बात बता दी है कि जब तक आप मुकम्मल इनके फिरके में यानी इनकी मिल्लत पर ना आ जाएं, ये आपसे राजी नहीं होंगे। लिहाजा इस तरह की वीडियोस के बाद कम से कम मुझे मशवरा देना आप छोड़ दें। उसकी वजह यह है कि जब उसी फिरके का कोई एक आलिम किसी एक बात पे इख्तलाफ करता है तो उसके माँ बाप को गालियां दे के उसको फिरके से बाहर निकाल देते हैं। तो हमने तो 20 बातों में आपसे इल्मी इख्तलाफ रखना है, अगरचे आपको मुसलमान मानते हैं। तो हमें आप कैसे हजम करेंगे? आप तो अपने लोगों को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। हम तो वैसे ही पहले ही पराए हैं। जब अपने लोगों को, अपने स्टेज पे आने वाले लोगों को, अपने फिरके की खिदमत करने वाले उलमा को ही आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, और पूरे पूरे जुम्मे पढ़ा रहे हैं और मिंबर पे चढ़कर आप जो है वो गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं जो उलमा को ज़ेब ही नहीं देती, तो बड़ा खतरनाक मामला है। इस तरह की बात करना, इस तरह के मामले के ऊपर इस एक्सट्रीम पे चले जाना, तो आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाज़ औक़ात इंसान अल्लाह ताला की खुशनुदी का ऐसा कलमा अपनी ज़ुबान से निकालता है कि उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। और बाज़ औक़ात अल्लाह की नाफरमानी का ऐसा कलमा अपनी ज़ुबान से निकालता है कि उसकी तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती, और उसकी वजह से वो जहन्नुम की इतनी गहराई में गिर जाता है जितना कि मशरक़ और मगरिब का फासला है, और उसे पता भी नहीं होता। तो ये मिंबर रसूल के ऊपर जो इस किस्म की गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि आप तक़द्दुस मिंबर रसूल का पामाल कर रहे हैं, और फिर आप ये बता रहे हैं कि आपके फ़िरके की पहचान ये है कि जो आलिम जितनी मोटी गाली निकाल सकता है वो उतना बड़ा आपके फ़िरके का सिपाही है। इससे तो यही रिजल्ट निकलेगा ना। और अपनी अपनी हाज़िरियाँ सारे आके लगा रहे हैं। किसी बड़े आलिम दीन ने ऐसे शख्स की गालियों की मजम्मत नहीं की है कि जी हाँ जी, हम इसने जो गाली निकाली है हम इसे ऑन नहीं करते, क्योंकि वो उनके मतलब की बात हो रही होती है। जब मतलब की बात हो रही होती है तो फिर तो जाहिर है कि वो तो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं और उल्टा शेयर करवा रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम उलमा अपने अपने फ़िरकों के लिए खुद कुछ हमलावर बने हुए हैं। हमें किसी फ़िरके के ऊपर हमला करने की ज़रूरत नहीं है। ये उलमा खुद ही खुद कुछ हमलावर बन के इस किस्म के गाली गलोच की लैंग्वेज इस्तेमाल करके अपने फ़िरके को नंगा कर रहे हैं। हमें मेरा ख्याल है इससे आगे इस पर कोई कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक होगा जी। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।